الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ درس میں ان کے ایمان لانے کا، ان کے والدہ کے ایمان لانے کا بیان ہوا تھا. ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن مدینہ طیبہ میں ایک بازار تھا جہاں پہ لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے. ایک دن حضرت ابو ہریرہ اس بازار میں تشریف لے گئے. اور بازار میں جو لوگ خرید و فروخت میں مشغول تھے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا، زور سے آواز لگائی، اے مدینہ کے لوگوں، اے بازار میں مشغول لوگوں، تم تو محروم ہو گئے، تم تو محروم رہ گئے. لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو صحابی رسول ابو ہریرہ ہیں. تو ایک دم سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگے کہ ہم کس چیز سے محروم ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو. وہاں جاؤ، آپ کی میراث میں سے کچھ حصہ حاصل کرو. تو سارے لوگ یہی سمجھے کہ میراث کا تو یہی مفہوم ہوتا ہے کہ مال تقسیم ہو رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال نہیں تھا. لوگ یہ سمجھے کہ جائیداد تقسیم ہو رہی ہوگی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جائیداد نہیں تھی. لوگ یہ سمجھے کہ سونا چاندی تقسیم ہو رہا ہوگا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی سونا چاندی نہیں تھا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں نہ جائیداد، نہ مال دولت، نہ سونا اور چاندی، آپ نے کچھ بھی اپنی ملکیت میں جمع نہیں کیا تھا. اس لیے میراث کا یہ معنی لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یعنی مال تقسیم ہو رہا ہے، لوگ یہی سمجھے اور عمومی طور پر یہی معنی لیا جاتا ہے. تو سارے لوگ اسی امید پر، اسی خواہش میں، اسی چاہت پر دوڑے ہوئے مسجد نبوی پہنچ گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی، کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا. ابو ہریرہ لوگوں کے جانے آنے تک بازار میں ہی کھڑے رہے. لوگ مسجد نبوی میں گئے، وہاں جا کر دیکھا چاروں طرف کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تقسیم نہیں ہو رہا، تو لوگ واپس آ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے ہوئے تھے. لوگوں نے آ کر کہا، ابو ہریرہ ہم مسجد میں گئے، ہم نے تو نہیں دیکھا وہاں پہ کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ کیا تم لوگوں نے مسجد میں کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ تو وہ جو بازاری لوگ، بازار میں کاروبار کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے
کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، کچھ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے تھے، یعنی علم دین کے حلقے لگے ہوئے تھے، سیکھنے کے حلقے، تلاوت کے حلقے، ذکر کے حلقے، حلال و حرام کے مسائل کے حلقے لگے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا، لیکن ہم نے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تقسیم کر رہا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث آپ کا مال ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ورث العلم، انما ورث العلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث وہ علم ہے، علم دین ہے، وہ قرآن کریم ہے، قرآنی علوم ہے، وہ حلال و حرام کے مسائل ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ یعنی ایک نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ مال اور دولت نہیں چھوڑ کے جاتا، بلکہ وہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں میں چھوڑ کر جاتا ہے کہ یہ میری وراثت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ جیسے ابا دنیا سے جاتے ہیں تو مال چھوڑ کر جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ میری میراث ہے بیٹا، اس کو تقسیم کر لینا۔ لیکن اللہ کے نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز وہ دین ہوتا ہے، تو وہ دین چھوڑ کر جاتے ہیں لوگوں کے سیکھنے سکھانے کے لیے۔ تو ابو ہریرہ نے سارے بازار کے لوگوں کو کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، مال کی حویث تم لوگوں میں اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بھی مال لینے کے لیے تم چلے، جبکہ اللہ کا نبی مال اس کی میراث نہیں ہے، اس کی میراث تو علم ہے۔ تو اصل میراث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کو ملی ہے وہ علم دین ہے، دین کا علم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ یہ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی کا مدرسہ تھا، جس مدرسے کا نام صفہ تھا، وہ ایک چبوترا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جو مسلسل آپ کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کی صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے احادیث قرآن سیکھا کرتے تھے، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کچھ آ گیا تو کھلا دیا، کچھ نہیں آیا تو 2 دن 3 دن بھوکے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں چھوڑتے تھے۔ مال نہیں ہے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بھوک کی وجہ سے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں بھوک سے نڈھال تھا، کئی دن ہو گئے تھے میں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت لی اور اس آیت کو میں نے لے کر نماز پڑھ کر مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا، اور ابو بکر صدیق نکلے تو میں نے ان سے پوچھا ابو بکر اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا اس آیت کا مفہوم کیا ہے، لیکن میں نے ابو بکر سے اس لیے پوچھا کہ ہو سکتا ہے وہ میری حالت کو دیکھ کر پہچان لیں اور میرے لیے کچھ کھانے کو لے آئیں، لیکن اپنی زبان سے نہیں کہا میں بھوکا ہوں، اپنی زبان سے نہیں کہا۔ کہنے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اس آیت کے بارے میں کچھ گفتگو کری اور پھر وہ بتا کر چلے گئے۔ کہہ رہے تھے ابو بکر کے بعد پھر حضرت عمر آئے، میں نے حضرت عمر سے بھی یہ پوچھا اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ آیت عمر ذرا مجھے اس آیت کا مفہوم بتا دو۔ حضرت عمر نے بھی اس آیت کا مفہوم بتایا اور چلے گئے، وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میں اپنی بھوک کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ میں استغنائیت کتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرنا، کہنا نہیں ہے کسی کو کہ میں بھوکا ہوں، میری ضرورت ہے، میری حاجت ہے۔ اصل
اللہ سے تعلق یہی ہے کہ انسان اپنی حاجت اور ضرورت صرف اللہ کے سامنے رکھے، اللہ کے بندوں کے سامنے کبھی بھی اپنی حاجت نہ رکھے۔ اور یہ چیز صحابہ کو بہت اعلیٰ درجے کی حاصل تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، آپ بھی مسجد نبوی سے نکلے اپنے گھر جانے کے لیے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آیت کا مفہوم پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول اس آیت کا مفہوم سمجھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پوچھنے کو سمجھ گئے، پہچان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے پوچھنے کو پہچان گئے، اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا میرے ساتھ چلو، تم میرے ساتھ چلو۔ کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پہچان لیا کہ ابو بکر کی حالت سے ابو ہریرہ کی حالت صحیح نہیں ہے، تو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا اور اپنے گھر لے گئے مجھے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی کچھ ہے کھانے کو؟ کچھ کھانے کو ہے؟ نبی کا گھرانہ ہے، اللہ کے رسول امام الانبیاء سید الانبیاء اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساری دنیا کی دولت اپنے محبوب کے گھر میں رکھ سکتے تھے، اللہ کے خزانے ہیں، اللہ دینے پر آئے سب کچھ دے دیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے یہ پسند ہے، ایک دن کھاؤں شکر کروں، ایک دن نہ کھاؤں صبر کروں، لیکن واویلا اور شور نہ کروں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ اچھا کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے فلاں صحابی ہیں انہوں نے بھجوایا تھا، اس کے علاوہ کچھ؟ کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ۔ گھر والوں نے کہا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ وہ پیالہ ہمیں دے دو دودھ کا۔ اور آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، مجھے تمہارے اور ساتھی ہیں صفہ کے طالب علم سیکھنے والے، ان کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان کو بلانے کے لیے گیا اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے، ایک پیالے سے کتنوں کو پلائیں گے؟ بھوک سے میرا برا حال ہے، بھوک سے میرا برا حال ہے، یہ دودھ کے پیالہ تو مجھے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو بھی بلا رہے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا حکم تھا، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم میں خم کرتے ہوئے میں صفہ گیا، اور وہاں میرے اور بھی ساتھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں علم دین سیکھنے کے لیے جمع تھے۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو وہ بھی میرے ساتھ آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب بیٹھ گئے آپ کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور سب کو پلاؤ، دودھ سیدھی طرف سے شروع کرو پلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر میں پلانے سے پہلے سوچنے لگا سب کو پلاؤں، میری تو اپنی حالت خراب ہے۔ پہلے مجھے کہہ رہے لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا، میں نے پیالہ لیا اور سب کو پلانا شروع کیا۔ کہہ رہے ہیں یکی بات دیگرے، سب کو میں نے پیالہ دیا اور سب نے جی بھر کے پیا، یہاں تک کہ سب نے دودھ پیٹ بھر کے پی لیا اور پیالے میں دودھ موجود تھا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا سب نے پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابو ہریرہ اب میں اور تم یعنی ہم دونوں باقی رہ گئے بس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول اب ہم دونوں رہ گئے۔ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم پیو، اب تم پینا شروع کرو۔ کہتے ہیں کہ جب اپنے پیالے کو میں نے اپنے لب منہ سے لگایا اور ہٹاتا، ایک دفعہ لگایا پیا اور ہٹایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ پھر پینا شروع کیا، پھر میں نے ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں بول اٹھا کہ قسم ہے اس ذات کی
جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب گنجائش نہیں ہے، اب گنجائش نہیں ہے، واللہ اب پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ نوش فرمایا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، آپ کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دودھ کے پیالے سے سب کو سیراب کر دیا اور سب نے جی بھر کے دودھ پیا، سب صحابہ نے جی بھر کے دودھ پیا اور سبھی کا پیٹ بھر گیا۔ تو ابو ہریرہ کی اس بات سے، اس واقعے سے ابو ہریرہ یہ سنا رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مسلسل رہتا تھا اور سب سے زیادہ احادیث کو نقل کرنے والے یہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس طرح کا وقت گزارا ہے، اور صحابہ کی شان یہی تھی کہ تکالیف اٹھاتے تھے لیکن تکالیف کا ذکر نہیں کرتے تھے، بھوک برداشت کرتے تھے لیکن بھوک کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ تو یہ چیز تھی، اور مقصد کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کسی طرح علم حاصل کر لیں، دین سیکھ لیں، احادیث سیکھ لیں، قرآن سیکھ لیں۔ تو یہ جو ابو ہریرہ جن کے حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق